قول رب اشرح لی صدری، قال کہا، ربی قال قول سے ہے، ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ربی۔ ربی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں پالن ہار کے لیے، رب کہتے ہیں مربی کو، رب کہتے ہیں نگران کو، رب کہتے ہیں فرما روا کو، ان سب معنیوں میں ہم نے پہلے پڑھا ہے۔ اور رب کے نیچے جو زیر آ گئی ہے اس نے چھوٹی یہ کے معنی دے دی، اے میرے رب۔ تو جب کوئی چیز مانگتا ہے انسان، ہے تو وہ قول ہی ہے، تو وہ بات اور گفتگو ہی، لیکن اس گفتگو کو اردو ادب میں دعا کہتے ہیں۔ تو اب کالا کا ترجمہ کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ربی اے میرے رب، اشرح لی، شرح یشرح شرحن، یہ کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم۔ شرح صدر کرنا اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ بالکل ایگزیکٹ وہی کلمہ استعمال ہے، دل سینے کا کھل جانا۔ یہ فعل امر ہے، الف شروع میں لگ گیا، اشرح کھول دیجئے، لی لام کے لیے، اور چھوٹی یہ کا معنی ہو گئے کے لیے۔ یہاں لام کے معنی یقیناً کریں گے تو اردو ادب اسے قبول ہی نہیں کرے گا، ترجمہ ہی نہیں ہو سکے گا۔ لی میرے لیے، صدری صدر کہتے ہیں سینے کو، صدری میرے سینے کو، میرے سینے سے مراد یہ ہے کہ میرے دل کو کھول دے۔ قول رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا، پروردگار اے میرے مربی، میرا سینہ کھول دیجیے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، یسرا یا یسارو کہتے ہیں آسان کرنے کو، اردو میں بھی کہتے ہیں میسر ہونا، جو آسانی سے دستیاب ہو جائے۔ یسر فعل امر ہے، آسان کر دیجئے، لی میرے لیے، لام کے لیے چھوٹی یہ لگی میرے لیے، امری میرے معاملے کو، یہ جو آپ نے مجھے فرض سونپا ہے، یہ جو میرے ذمہ معاملہ لگ گیا ہے، اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، پروردگار میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے کام کو میرے لیے آسان فرما دیجئے۔ وَحْلُلْ، وہ ہماری زبان کا کلمہ ہے، حلّا یحلو کہتے ہیں، حلّا یحلو حلن، رسی کی گرہ کو کھولنا، اصل میں اس کو کہتے ہیں حلّا، گرہ کو کھولنا۔ تو پھر جہاں پر بھی وہ گرہ کو کھولا جاتا ہے آگے اس کے معنی وسیع ہو جاتے ہیں۔ رسیوں کو کھول کے جب سامان نیچے اتار لیتے ہیں تو جو مہمان کا اترنا ہے وہ بھی حلّا ہی کہلاتا ہے۔ یہاں پر ہے کھول دینے کے معنوں میں۔ وَحْلُلْ نصر ینصر کے باب میں ہے، یہ ضرب یضرب کے باب میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر یہ نصر ینصر کا باب ہے، اور نصر ینصر کے باب کے اندر جب پڑھتے ہیں تو احلل کھول دیجئے، عقدتاً، عقدہ تو اردو پنجابی میں بھی استعمال کرتے ہیں گرہ کو، عقد یعقد عقدن، گرہ کا کھولنا، عقدتاً کوئی جو گرہ لگ گئی ہے اسے کھول دیجئے، من سے لسانی، لسان کہتے ہیں زبان کو، میری زبان کی گرہ کھول دیجئے۔ عقد کے ایک معنی عہد بھی ہوتے ہیں، وعدہ اور بھی ہوتا ہے، اس کی جمع ہوتی عقود، یہ جو ہم میثاق کرتے ہیں انہیں عقود بھی کہتے ہیں عربی میں۔ عقدہ کھولا، یعقد وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، عقدتاً گرہ، من لسانی میری زبان کی لکنت کو ٹھیک کر دیجئے، میری زبان کو جو گرہ لگ گئی ہے اسے سلجھا دیجئے۔ یفقہوا قولی، یہ فعل مضارع کی علامت آخر پہ واو تو جمع کی علامت ہے۔ فقہ کا کلمہ تو ہم اردو پنجابی میں بھی استعمال کرتے ہیں، فقہ کہتے ہیں سوچ سمجھ کو، اس کے معنی ہوتے ہیں ویسے کسی بات کا
علم حاصل کرنے کے لیے اس کی تہ تک پہنچنا تاکہ اس کی حقیقت واضح ہو جائے، اس علم کو فقہ کہتے ہیں۔ یفقہو تاکہ وہ سمجھ جائیں قولی میرے قول کو، میری زبان کی لکنت کی وجہ سے وہ بات انہیں سمجھ نہیں آتی، اب اس کو کھول دے تاکہ ان کو بات سمجھ آ سکے۔ یفقہو قولی تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، وَاجْعَلْ اور اجعل، الف تو امر کے لیے آ گیا، جعل تو ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، جعل سازی بنانا، جعل اس نے بنایا، یجعلو وہ بناتا ہے یا بنائے گا، تجعلو تم بناتے ہو یا بناؤ گے، اجعلو میں بناتا ہوں یا بناؤں گا، اور نجعلو ہم بناتے ہیں، اور یہ امر ہے اجعل بنا دیجئے۔ لی لام کے لیے یہ چھوٹی جو لگی ہے وہ متکلم کی علامت، جمع مفرد کے لیے، لی میرے لیے، لنا ہمارے لیے، لہو اس کے لیے، لکا تمہارے لیے، وزیرن وَاجْعَلْ لِي وزیرن میرا کوئی وزیر بنا دیجئے، میرا کوئی نائب بنا دیجئے، من اہلی، من بھی ہماری زبان کا استعمال ہونے والا کلمہ ہے، اہلی میرے اہل میں سے، میرے اہل خانہ میں سے، میرے کنبے میں سے کسی کو میرا وزیر بنا دیجئے، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے میں سے ایک وزیر مقرر فرما دیجئے۔ ہارون اخی، ہارون میرا بھائی، جو اخی کا اخ کہتے ہیں بھائی کو، اخی میرے بھائی کو، ہارون میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دیجئے، میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر فرما دیجئے، ہارون جو میرا بھائی ہے۔ وَاشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، یہ شدید کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، شدّا یشدّ شدّن، سخت کر دینا، مضبوط کر دینا۔ وَاشْدُدْ فعل امر ہے، اشدد ذرا مضبوط کر دیجئے، بھی بے کے ساتھ، ہی اس کے، یعنی میرا وزیر بنا کر میرے بھائی کو مضبوط کر دیجئے، ازری میری قوت کو۔ یہ کلمہ ازرا یازیرو کہتے ہیں قوت کو، ازرا یازیرو ازارن، قوت طاقت، ازری چھوٹی یہ لگ گئی ہے نا، تو میری قوت کو، تو میری قوت کو بڑھا دیجئے، اس کے ذریعے یعنی میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر لگا کر اس کے ذریعے میرا ہاتھ مضبوط کر دیجئے، میری طاقت کو بڑھا دیجئے۔ وَأَشْرِكْهُ، واو کے معنی اور شریک کر دینا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ فعل امر ہے، شروع میں الف لگ گیا، اشرک شریک کر دیجئے، ہو اس کو، یعنی میرے بھائی کو شریک کر دیجئے، فی امری، فی میں امر حکم، معاملہ، امری میرے معاملے میں، یہ جو کام آپ نے سونپا ہے اس معاملے میں اسے میرا شریک کار بنا دیجئے، میرا ساتھی بنا دیجئے، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر دیجئے اور اس کو میرے کام میں شریک کر دیجئے۔ آیت نمبر 33، کئی نسبحک کثیرا، کئی اس لیے کہ نسبحک، سبح یسبح تو کہتے ہیں پاکی بیان کرنے، نسبح کا نون مضارع کی علامت، ہم دونوں بھائی نسبح کا، ہم تسبیح بیان کریں، ہم پاکی بیان کریں، کثیرہ، کثیر بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، تسبیح بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کر سکیں، آپ کی پاکی خوب بیان کر سکیں۔ وَنَذْكُرُ کا، نذکر کرا کا، ذکرہ یذکر، وہ اور نذکر، نون تو لگ گیا مضارع کی علامت اور متکلم کی علامت، باقی تو ذکر رہ گیا، یاد رہ گیا، معنی کاف آپ کی یاد کو، آپ کے ذکر کو کثیرہ بہت زیادہ کریں۔ یہ قلیل کا عکس ہے، قلیل بہت تھوڑا، کثیر بہت زیادہ۔
تاکہ آپ کا خوب خوب چرچا کریں، آپ کی باتوں کو ہم پھیلا دیں۔ انکا کنت بنا بصیرا، انا بے شک، انکا بے شک آپ ہیں، کنتا آپ، کانا ہونا، تا آ گیا آپ، کنتو میں، کنتی تو ایک مؤنث، کانت وہ ایک مؤنث، کنتا آپ ہیں، بنا، بے کا مطلب پر، ہم نے دیکھا کہ با کے کئی معنی آتے ہیں اور با کے ایک معنی پر بھی ہوتے ہیں۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، یہاں بھی با کے معنی پر ہے، نا ہم پر، کنت بنا آپ ہیں ہم پر، بصیرا، بصیرا، بصر تو کہتے ہیں نا دیکھنے کو، فعیل ان کے وزن پہ آ گیا یہ کلمہ بصیرا، ازل سے ابد کے دیکھنے والے ہیں، یعنی آپ تو ہمارے اوپر نگران ہیں، آپ بھی تو ہمارے اوپر نگران ہیں۔ انکا کنت بنا بصیرا، آپ تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہے ہیں۔ قال، تو اللہ جل شاہ نے کہا، قد اوتیتا، آتا یاتی ہونا چاہیے لیکن یہ پیسیوائز ہے، اوتیتا مجہول ہے کہ آپ کو عطا کر دیا گیا، یہ الف اور تے سے ہے لکھا ہوا، ہم عین اور توئے سے پڑھتے ہیں، عطا کر دیا گیا، تا آ گیا کلمے کے آخر پہ یعنی تو، آپ عطا کر دیے گئے ہیں، سؤال کا تمہارا سوال، جو آپ نے مانگا وہ آپ کو عطا کر دیا گیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ جل شاہ نے فرمایا، دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ، اے موسیٰ، یہ بالکل وہ شاہی فرمان جس طرح شہنشاہ کہتے ہیں، اوتی تھا سولہ کا، جو مانگا تو نے عطا کر دیا گیا ہے، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ وَلَقَدْ مَنَّنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، وہ کے معنی اور، لقد، لام بھی یقیناً کے لیے اور قد بھی یقیناً کے لیے ہوتا ہے، ہم نے اسے بارہا پڑھا، یقیناً، یقیناً، مننا کہتے ہیں احسان کرنے کو، مننا، ہم نے احسان کیا ہے تم پر، علیکا، علی پر، کاف آپ پر، ہم نے احسان کیا ہے تم پر، کاف مخاطب کی علامت، اے موسیٰ ہم نے احسان کیا آپ پر، مرتن، مرہ کہتے ہیں باری کو، اخرى دوسری باری۔ اب وہ احسان جتلایا جا رہا ہے، یاد کرو کہ جب ایک زمانہ تھا کہ تمہاری نسل میں سے کسی کو زندہ ہی نہیں چھوڑتے تھے، ہم ہی نے سکھایا تھا، تمہاری امی کو وہی کر دی تھی کہ اس کو سمندر میں ڈال دے، وہ ڈر گئی لیکن بچا کے ہم لے آئے، پکڑا تمہیں تیرے اور میرے دشمن نے، ہم نے احسان کیا، تجھے بڑا کیا، تیری اس جگہ ضرورت تھی تربیت کی کہ شاہی خاندان کے اندر تو تربیت پائے، کیونکہ مستقبل کا تو حکمران بنانا ہے، تو تیری تربیت کروائی وہاں پر، یہ تجھ پر دوسری دفعہ احسان کر رہے ہیں۔ از، جب، اوحینا، یاد کرو اس لمحے کو، اس وہ واقعہ جو ہے اب اللہ یاد کر، اوحینا، جب ہم نے وحی کر دی، اوحا، یوحا، اوحینا، ہم نے وحی کر دی، الا، آپ کی، الا کی طرف، امکا، آپ کی ماں کے، آپ کی ماں کے دل میں یہ خیال ہم نے ڈال دیا، چپکے سے اشارہ کر دیا، ماں جو یوحا، جو وحی ہوتی، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، اوحینا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے کیا جاتا ہے، ماں یوحا، جو تو وحی کی جاتی، اس طرح اشارہ کر دیا، اور اشارہ کیا کیا، ان کے، اکذفیہ، اصل میں کلمہ ہے قذف یقذف، قذف یقذف کہتے ہیں پھینک دینے کو، ڈال دینے کو، لیکن کسی عورت کو کہنا ہو، حکم دینا ہو کہ ایسا کرو، مرد کو کہتے ہیں اکذف، لیکن
عورت کو کہنا ہوگا تو پھر کہیں گے اکزفی. یہ جو یہ ہے یہ مؤنث کی علامت کے طور پر ہے. اکزفی تو ڈال دے ہی اس کو فی التابوت، ایک تابوت کے اندر اسے ڈال دے. اپنے بچے کو تابوت کے اندر ڈال دے، ایک صندوق کے اندر ڈال دے. فقذفی ہی، پھر اس کو ڈال دے، اس تابوت کو پھر ڈال دے فی الیمی. فی کا مطلب میں ہماری زبان میں، اور یم کہتے ہیں سمندر کو، سمندر میں اسے ڈال دو. فَيُلْقِيهِ الْيَمُّ فا پس فَلْيُلْقِي فا پس لام جو لگا ہے یہ یقیناً کے لیے، تو یقیناً یہ فعل مضارع کی علامت. لقا یلقی تو ہم کہتے ہیں نا ملنے کو، ڈال دینے کو، القا یلقی ڈالنا. فَلْيُلْقِيهِ پس وہ ڈال دے گا، الیم وہ سمندر، سمندر اسے ڈال دے گا. بالساحلی، با کا مطلب یہاں پر پھر آ گیا پر. ساحل کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. سمندر کے کنارے پر وہ اسے ڈال دے گا، یعنی سمندر اسے خود ساحل پر ڈال دے گا. یاخذہ، یہ فعل مضارع کی علامت، اخذ کرنا، پکڑنا، لینا. یاخذ وہ پکڑتا ہے یا پکڑے گا، ہو اس کو، وہ پکڑ لے گا اس کو، یعنی تیرے بیٹے کو پکڑ لے گا. عدوٌ جو دشمن ہے، لی لام کے لیے یا چھوٹی یا لگ گئی، یہ متکلم کی علامت ہے. میرا جو میرا دشمن ہے، جو میرے لیے دشمن ہے، یعنی میرا دشمن ہے. وہ عدوٌ لہو، اور دشمن ہے لہو اس کا. عدو تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عداوت کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس بچے کو صندوق میں رکھ دے، یعنی اس بچے کو تابوت میں، صندوق میں رکھ دے، اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، اور دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا، اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا. آپ دیکھیں دشمن کے ہاتھ میں بھیجا جا رہا ہے. وَأَلْقَيْتُ، القا یلقی وہی ڈال دینا، وہ، اور القیتو میں نے ڈال دی ہے. القیتا تو نے ڈال دی ہے، القیتی تو ایک مؤنث نے ڈال دی. علیکا القیتو میں نے ڈال دی ہے، علیکا آپ پر، محبتاً محبت، اردو کا کلمہ محبت. منی، من سے چھوٹی یہ لاگے متکلم کی علامت، منی اپنی جناب سے، میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی. وَلِتُصْنَعَ، و اور لام کے لیے، تے تو مضارع کی علامت ہے. صنع یصنع، یہ تو ہماری زبان میں بھی صنعت کا کلمہ استعمال ہوتا ہے بنانے کے لیے. مراد یہ ہے آدمی جب بنتا ہے یعنی پرورش پاتا ہے، تاکہ تو پرورش پائے. علی عینی، علی پر، عینی میری آنکھوں کے سامنے. ویسے تو صنعت کہتے ہیں کاریگری کو، یعنی پرورش پائے تو میرے سامنے. اور ایسا انتظام کیا، ہم نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی، اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. از جب، تمشی، یہ کلمہ تمشی، یہ جو تے آیا یہ تو مؤنث کی علامت کے لیے آیا ہے. اصل کلمہ مشا یمشی، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے. ہماری زبان میں اصل کلمہ ہے بدمعاش، جس کے اندر عین ہوتی ہے وہ اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا، وہ کلمہ استعمال ہوتا ہے جس کی معاش بد ہو. بدمعاش، عین کے بغیر جو بدمعاش ہے اس سے مراد ہے چال چلن، بد چلن والا، اسے بدمعاش کہتے ہیں، جس کا چال چلن اچھا نہ ہو. مشا کہتے ہیں چلا، یمشی
وہ چلتا ہے یا چلے گا، تمشی تم چلتے ہو یا چلو گے، لیکن یہ جو تا ہے یہ لگی ہے مؤنث کی علامت کے طور پر، کیونکہ آگے کلمہ آ رہا ہے اختوں کا۔ اخت کہتے ہیں بہن کو، بہن چونکہ مؤنث ہے اس لیے مؤنث کی بات چونکہ ہو رہی ہے تو یہاں پہ کلمہ تا آ گیا، اور مضارع کی علامت تو ہے۔ تمشی چلتی ہے یا چلے گی، اختوں کا تمہاری بہن، اس تمشی یاد کرو اس وقت کو جب چل رہی ہے تمہاری بہن، فتقول اور وہ کہتی ہے، حل ادلکم، حل کیا، دلہ یا دلو کہتے ہیں رہنمائی کرنا، دلہ یا دلو دلولا نصر ینصر اس کا باب ہے، کیا میں دلیل دوں، کیا تمہیں بتاؤں، کیا میں رہنمائی کروں، دلکم تمہاری، علی اس کے بارے میں، علی پر، من کون ہے وہ، یکفلہ کفیل کون ہوگا اس کا، اردو میں استعمال کرتے ہیں کلمہ کفیل، جو اس کی کفالت کرے، کون ہوگا جو اس کی کفالت کر سکے، میں بتاتی ہوں آپ کو، یعنی کون اس کو پالے گا۔ کفلا یکفلو کفالتاً، فرجعنا کا فا پس رجع رے جیم این، اردو میں بھی رجوع کہتے ہیں واپس کرنے کو، رجعنا ہم نے واپس کر دیا، کا آپ کو، اے موسیٰ پھر ہم نے لٹا دیا آپ کو، الی امک کا تمہاری ماں کے پاس۔ تمہاری بہن نے کہا کہ میں بتاتی ہوں، انہوں نے کہا بتا دو، تو انہوں نے بتایا کہ وہ عورت ہے وہ جو دودھ پلا دے گی، وہ رضاعت کر دے گی، تو میری ماں کے پاس تم دوبارہ پھر پہنچ گئے۔ کئی تقرّا، کئی اس لیے کیونکہ تیری ماں کو ہول اٹھ رہے تھے کہ میں بیٹے کو سمندر میں ڈال دوں، کہ تقرّا، کرّا یکرّو کہتے ہیں، کرّا یکرّو کرن ٹھنڈا ہونا، تقرّا عینوہا تاکہ وہ ٹھنڈی کرے، عین کہتے ہیں آنکھوں کو، ہاں اس کی اپنی آنکھوں کو وہ ٹھنڈا کرے، ولا تحزن اور ذرا کوئی غم نہ کرے، حزن اور ملال بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ مسلسل ہم نے احسان کیے، وَقَتَلْتَ وہ اور قتل اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں قتل کرنا، قتلتا تو نے قتل کیا، نفسن کسی جان کو، فَنَجَّيْنَا کا فا پس نجینا ہم نے نجات دی، یہ کلمہ تو بار بار آ رہا ہے، نجینا ہم نے نجات دی، کا آپ کو، ہم نے پھر تمہیں وہاں سے نجات دی، من الغم اس بے چینی سے، اس غم سے ہم نے تمہیں نجات دی، وفتنا کا، وفتنا کا، یہ فتنہ یفتنو کہتے ہیں، فتنہ اردو میں بھی استعمال ہونے والا کلمہ ہے، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں آزمائش میں ڈالنا، وفتنا ہم نے آزمائش میں ڈال دیا، کا آپ کو، فتوناً ایک ہی کلمے کو فعل کو دوبارہ جب لائے تو اس کا فعل کا حق ادا کرنا، یعنی اس طرح ہم نے تمہیں آزمائش میں ڈالا جس طرح آزمائش کا حق ہوتا ہے، ہم نے آپ کو ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ اور یہ بھی یاد کرو، جہاں بھی کلمہ اذ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب ایسا ہوا تھا، اور یاد کرو اس وقت کو جب تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، اور ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا، فَلَبِثْتَ فا پس لبثت، لبث یلبس کہتے ہیں ٹھہرنے کو، اقامت کرنے کو، کہیں قیام پذیر ہونے کو، سنینا کئی سال، اردو میں کہیں سن فلانا، سال کے لیے استعمال ہوتا ہے کلمہ، سنینا کئی سال، جانون جمع کی علامت لگ گئی، فَلَبِثْتَ سنینا تو کئی سال تم ٹھہرے، فی اہل مدین، فی میں اہل مدین، اہل مدین کے اندر تم کئی سال تک وہاں پہ ٹھہرے،
ثم جئتا، ثم پھر، جئتا جا آ گیا، جئتا تو آیا، علی قدرن قدرت کے ساتھ، علی قدرن قدرت کے ساتھ آیا، یا موسیٰ اے موسیٰ، یعنی تو مدین میں لوگوں کے ساتھ کئی سال ٹھہرا اسی گھر میں، پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے، اب پوری قوت میں تو آ گیا ہے موسیٰ، وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، وَاسْتَنَعْتُ میں نے بتایا تھا نا، صنعت تو کہتے ہیں نا بنانے کو، کاریگری کروں، یہاں میں نے بنایا ہے، تو میں نے بنایا ہے کا آپ کو، لِنَفْسِي اپنے لیے، لام کے لیے، نفس اردو میں استعمال ہونے کا والا کلمہ ہے، اور یا تو متکلم کی علامت، نفسی اپنی ذات کے لیے، میں نے اپنے لیے تمہیں بنایا ہے، اے موسیٰ میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنایا ہے، جا، اذهب جاؤ، ذهب یذهب چلا گیا، ذهب وہ چلا گیا، یذهب وہ جاتا ہے یا جائے گا، اور الف شروع میں لگ گیا امر کے لیے، اذهب جاؤ، آخری حرف کے اوپر جزم آ گئی، انت جاؤ، انت تو، واخوک اور تیرا بھائی، اخو بھائی، اور کاف مخاطب کی علامت ہے، تیرا بھائی، تو جا اور تیرا بھائی جائے، بی آیاتی، بے کے ساتھ، آیت کی جمع ہے، آیات نشانیوں کے ساتھ، آیت نشانی کو کہتے ہیں، میری نشانیوں کے ساتھ، آخر پہ چھوٹی یا لگی ہوئی ہے، چھوٹی یا نے بتایا متکلم کی علامت ہے مفرد کے لیے، بی آیاتی میری آیات کے ساتھ، ولا تنیا، یہ کلمہ اصل میں ہے ہماری زبان میں استعمال اس طرح نہیں ہوتا، نون حمزہ اور یا سے نکلے گا، نون حمزہ یا، تے تو مخاطب کی علامت اور مضارع کی علامت، باقی نون حمزہ یا، دور ہونا، کترانا، نا آ ین آ، نا ین یعنی دور ہو جانا، ولا تانیہ فی ذکری، فی میں، ذکری میرے ذکر سے دور نہ ہونا، اذهب انت واخوک تم جاؤ اور تمہارا بھائی جائے، بی آیاتی اصلہ کیا ہے تمہارے پاس، میری نشانیاں ہیں، اور بڑا اصلہ کیا دے کے بھیج رہے ہیں، ولا تنیا، یا جو ہے وہ تو کے بعد ایک الف کا جو اضافہ ہوا ہے، یہ مثنیٰ، تثنیہ اور عدد میں دو کی علامت ہوتا ہے، تو یہاں تم دونوں نہ دور ہونا، فی ذکری میرے ذکر سے، میرے ذکر سے دور نہ ہونا، اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا، ذرا کمی نہ ہونے دینا، اذهبا، اذهب جاؤ، اور ایک الف کا اضافہ ہو گیا ساتھ، مثنیٰ کی علامت ہے، تم دونوں جاؤ، اذهبا الی فرعون، الی کی طرف، فرعون کی طرف، بادشاہ کے پاس بھیجا جا رہا ہے، جاؤ، انہ بے شک وہ ہے، طغا وہ تو طاغی ہے، وہ تو سرکش ہے، وہ تو حد سے نکلا ہوا ہے، فقولا، پس کل ہونا چاہیے تھا لیکن ایک الف کا اضافہ جو کر دیا، کولا تم دونوں کہنا، مثنیٰ کی علامت ہے، تم دونوں کہنا، لہو اس کے لیے، قولاً کوئی قول، لینا کوئی نرم قول کہنا، لانا یلینو، لینن کہتے ہیں نرم اور ملائم کو، لانا اس نے نرم گفتگو کی، نرم معاملہ کیا، یلینو وہ نرم معاملہ کرتا ہے یا کرے گا، لینن نرم جھکا ہوا، لینن یعنی نرم معاملہ کرنا، نرم گفتگو کرنا، لعلہ تو 1.5 میں سے بار بار آنے والا ہے، لعلہ تاکہ شاید کہ ممکن ہے، وہ یتذکر وہ نصیحت پکڑے، وہ ذکر کو لے، یتذکر وہ بھی یاد کرے، او یا یخشا
یا وہ ڈر جائے۔ خشیت کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، خشیت الہی، اللہ کا ڈر۔ جاؤ، اذهبا، دونوں جاؤ، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، طاغی ہے، انہ طغی، فقولا، اور اس سے نرمی کے ساتھ دونوں بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ قالا، تو دونوں نے کہا، قالا اس ایک نے کہا، قالا ایک الف کا اضافہ ہو گیا، مثنیٰ کی علامت ہے، دونوں نے کہا ربنا، ہم نے پڑھا تھا مثنیٰ کی علامتیں کیا کیا ہیں، اس کو دوبارہ یاد کر لیجئے، الف، الف نون یا نون، کہیں الف کا اضافہ ہو جائے تب بھی مثنیٰ، الف نون کا اضافہ ہو جائے تب بھی مثنیٰ، یا نون کا اضافہ ہو جائے لیکن اس یا نون کے نون کے اوپر زبر نہ ہو، زیر ہو۔ ربنا، اے ہمارے رب، قالا، تو ان دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک، نہ ہم، نخاف، ہم ڈرتے ہیں، این یفرطا، کہ وہ افراط و تفریط نہیں اردو میں استعمال کرتے، زیادتی کر دینا، آگے بڑھ جانا، علینا، ہم پر دست درازی نہ کرے، او یا این یطغا، طغا یطغو، نصرائے عنصر کا باب ہے، حد سے گزر جانا، سرکشی نہ کر دے۔ دونوں نے عرض کی کہ پروردگار، ہمیں اندیشہ کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا ہم پر پل پڑے گا، وہ ہمیں مارے گا۔ قالا، تو اللہ نے کہا، لا تخافا، لا نہیں، تخافا، تم نہ ڈرو، اور تخافا ایک الف کا اضافہ ہو گیا، تم دونوں نہ ڈرو، ولا تخافا، تم دونوں ڈرو، اننی، بے شک میں ہوں، معکما، ماں کے ساتھ، کما تمہارے، بے شک میں تو تمہارے ساتھ ہوں۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع، میں سن بھی رہا ہوں، وارا، میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ سمع یسمع، اسمع میں دیکھتا ہوں، رأى یرا، ترا، ارا میں دیکھتا ہوں، اور اسمع میں سنتا ہوں، میں سنتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں، یعنی فرمایا اللہ جل شانہ نے، ڈرو مت، لا تخافا، تم دونوں مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ فَآتِيَاهُ، عطا یاتی، آنا، عطا یاتی اتیاناً، دونوں وہ آئے، وہ فقولا، تو ان دونوں نے کہا، انا، بے شک ہم ہیں، رسولا، ہم دونوں رسول ہیں، رسول کے بعد پھر ایک الف کا اضافہ ہے، ہم دونوں رسول ہیں، ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے ہم رسول ہیں۔ فرسل، پس ارسل، ارسال کر دے، فعل امر ہے، یہ آخری حرف کے اوپر جزم آ گئی ہے، فارسل، ارسال کر دے، بھیج دے، معانا، ماں کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، نہ ہمارے ساتھ، معیت، ان کی معیت میں، ان کے ساتھ، فارسل معانا، ہمارے ساتھ بھیجے، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، حضرت یعقوب کی اولاد کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ یہ اسرا کا کلمہ، اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندہ، ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، بنی اسرائیل، اللہ کے بندے کی اولاد، اور یہ جسے ہم عبداللہ کہتے ہیں، یہ عبداللہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اس لیے کہا گیا کہ ہمارے ساتھ بھیجے، بنی اسرائیل، آل یعقوب کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ ولا تعذبہم، واو اور لا نہیں، عذب یعذب تعذیباً، عذاب کا کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لا تعذب، تم انہیں عذاب نہ دو، ہم ان سب کو، قد جئنا کا، قد یقیناً، جئنا آئے ہیں، نہ ہم،
کا آپ کے پاس، اے بادشاہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں بِآیَةٍ کسی نشانی کے ساتھ، من ربک، من سے، ربک آپ کے رب کی طرف سے، ایسے نہیں آئے، آپ کے رب کی طرف سے نشانی کے ساتھ آئے ہیں، والسلام اور سلامتی کے ساتھ آئے ہیں، اور سلامتی کیا ہے؟ علی من تبع، علی پر سلامتی ہے، سراسر سلامتی ہے، علی اس پر، من جو یا کون، تبع جس نے اتباع کی، جس نے پیروی کی، الہدا اصل ہدایت کی، جس نے اصل ہدایت کی پیروی کی، اس کے لیے سلامتی لے کر آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے۔ اور آیت نمبر 48 میں کہا اِنَّا قَدْ أُوحِیَ إِلَيْنَا، اِنَّا بے شک، قد یقیناً، اوحیہ ہم پر وحی کیا گیا ہے، ایکٹیو وائز نہیں ہے، پیسیو وائز ہے، الینا، الہ کی طرف، نہ ہم پر، ہماری طرف وحی کیا گیا ہے، انا بے شک، العذاب کے اصل عذاب، علی من، علی ہے، علی اوپر، من جو، کذب جس نے جھٹلایا، جس نے جھٹلایا اس کے لیے عذاب ہے، وتولی اور یا جس نے رخ پھیرا، وہ کے معنی اور، تولا منہ موڑا، رخ پھیرا۔ ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے، اِنَّا قَدْ أُوحِیَ، اوحینا ہمیں وہی کر کے بتا دیا گیا ہے، الینا ہماری طرف یہ وہی ہوئی ہے، اوحی الینا ہمیں یہ وہی کر کے بتا دیا گیا ہے، ان العذاب کہ بے شک عذاب ہے، کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے، علی من کذب اس پر ہے جو جھٹلائے، وتولی، ولا یہ ولو کہتے ہیں نا منہ موڑنے کو، تو جس نے منہ موڑا، جس نے منہ موڑ لیا، یہ بار بار آنے والا کلمہ ہے، ولا یولو، قال کہا، فمن ربکما یا موسیٰ، قال کہا، پس من کون ہے، ربکما تم دونوں کا رب کون ہے، ربکم کہتے تو سب کا رب، ربکما تم دونوں کا، چونکہ دونوں بات کر رہے تھے، فمن ربکما تم دونوں کا رب کون ہے، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ فرعون نے ان سے پوچھا پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ، قال ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ، قال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ربنا ہمارا رب ہے، ربنا ہمارا رب ہے، ربہ اس کا رب ہے، ربو کا تمہارا رب ہے، ربی میرا رب ہے، الذی وہ ہستی ہے، عطا جس نے عطا کر دیا ہے، کل شیء عطا بھی اور کل شیء کل بھی اور شیء بھی، سارے کلمات ہماری زبان میں استعمال ہونے والے، خلقہ اس کی خلقت کو، اس کی ساخت کو، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی ہے، چاند سورج ستارے انسان یہ سارے جانور سارے اسی نے بنائے، اسی نے ان کو ساخت بخشی ہے، خلقہ اس کی خلقت کو، ثم ہدا پھر ان کو راستہ بتایا، پھر ان کو ہدایت دی، اپنے اپنے دائرے میں سارے اس کی ہدایت کے مطابق ہی کام کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، پھر اس کو راستہ بتایا، قال فما بال قرون الاولی، قال تو فرعون نے کہا، پس ما کیا، بالو، بال کہتے ہیں، بالا اس میں ذات ہے، دل کی بات جو چھپی ہوئی ہو یعنی حقیقت، اور اس کا ترجمہ ہم حال بھی کریں گے، فما بالو ان کا کیا حقیقت ہے، ان کا کیا حال ہے، القرونی وہ نسلیں جو تھیں،
الاولیٰ جو پہلے گزر گئی، جو پہلے نسلیں گزر چکی ہیں، پھر ان کی کیا حقیقت ہے؟ اگر یہ ہمارا رب ہے تو وہ پہلے لوگ تو نہیں مانتے تھے نا۔ فرعون بولا اور جو نسلیں گزر چکی ہیں پھر کیا حالت تھی، ان کی کیا حالت تھی؟ یعنی قال، کہا، حضرت موسیٰ نے جواب دیا، علمہا، ان کا علم ہے، عند ربی، میرے رب کے پاس ان کا علم ہے، مجھے نہیں پتا، میں تو جس بات کو بتانے کے لیے آئے ہوں وہ بتا رہا ہوں۔ قال علمہا، اس کا علم ہے، عند ربی، میرے رب کے پاس، فی کتاب، ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا موجود ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، ان کے پاس لکھا ہوا ہے۔ قال لا يضل ربی ولا ينسى، لا يضل، لا نفی کے لیے آتا ہے، یدل، دلہ یدل، گمراہ ہونے کو، بھول جانے کو، یعنی جس کو یاد نہ رہے، یعنی ارادتاً جسے یاد نہ بھول جائے۔ لا یدل، نہ تو ارادتاً اللہ بھولتا ہے، ولا ینسا، نہ خود بخود بھول جاتا ہے۔ نسیا ینسا، نسیانن کہتے ہیں جو بات خود بخود بھول جائے، اور دلہ یدل کہتے ہیں وہ جو کہ انسان خود سوچ سمجھ کر بھلائے۔ میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، میرا اللہ بتاؤں کون ہے؟ الذی، وہ ہستی ہے میرا اللہ، جعل، جس نے بنا دیا، لکم، تمہارے لیے، الارض، اس زمین کو، مہدا، مہدا یمہدو، مہدن کہتے ہیں جس پر کوئی آرام کر سکے، کوئی بستر، کوئی بچھونا، فرش، اور اس کے ایک معنی وہ بھی ہوتا ہے گہوارہ جس میں بچہ آرام کرتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض، ارض زمین کو کہتے ہیں، مہدا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا تاکہ تم اس پہ آرام کرو۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، وَسَلَكَ، سَلَكَ يَسْلُكُ، سلکن کہتے ہیں راستے پر چلنا، یعنی راستے بنانا، ڈالنا، راستے بنا دیے، لکم، تمہارے لیے، فیہا، زمین میں، فی میں، ہا، اس میں، اس زمین میں تمہارے لیے بنا دیے، سبلا، راستے، تمہارے چلنے کے لیے اس میں راستے بنا دیے۔ وہ، اور انزلہ، انزلہ، اس نے نازل کیا، نازلہ خود بخود کسی چیز کا نازل ہونا، اوپر سے نیچے آنا، کسی دوسرے کا کوئی چیز نازل کرنا، یہ انزلہ کہلاتا ہے۔ افعال کے وزن پہ انزلہ، اس اللہ نے نازل کر دیا، من السماء، من سے، السماء، آسمانوں سے، ماءً، پانی، وانزل من السماء ماءً، اور نازل فرما دیا آسمان سے پانی، فاخرجنا، پس اخرجنا، پس ہم نے خارج کیے، نکالے، نہ ہم نے نکالے، بھی، اس کی وجہ سے، اس کے سبب، اس پانی کی وجہ سے ہم نے نکالے، ازواجن، جوڑے، من نبات، نباتات کے جوڑے نکالے، شتا، مختلف۔ یہ کلمہ شتا یا شتو کہتے ہیں، شتن، متفرق، مختلف، جوڑے نکالے۔ اور آیت نمبر 54 میں کہا، کلو، واو الف جمع کی علامت، اکلا یا کلو، اکلا اس نے کھایا، یا کلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، کل، کھاؤ، کلو تم سب کھاؤ، واو، ورعو، ورعو، رعا کہتے ہیں اپنے جانوروں کو چرانا، رعا، یرا، رعایتن، اور ارعا اس فعل امر ہو گیا، ورعو،
تم سب چراؤ انعامکم، ہم نے انعام پڑھا ہے، انعام کہتے ہیں اس کو مویشیوں کو، چرنے والی چیزوں جو انسان پالتا ہے، انعامکم اپنے مویشیوں کو، ان فی ذالک، ان فی ذالک بے شک اس میں ہے، لآیات یقیناً اس کے اندر آیات ہیں، نشانیاں ہیں، لی اولا، اولا کہتے ہیں والے کو، لی اولا نہا، اولی النہا، نہا کہتے ہیں دانش کو، عقل کو، سمجھ کو، یہ نہا کا کلمہ نون ہا یا سے نکلے گا، لی اولی النہا، اولی النہا یعنی یہ اولا کہتے ہیں والے کو، اول النظارہ یعنی جس کے چشمے والا، اولو اللحیہ داڑھی والا، اولو النہا یعنی عقل والے، عقل والوں کے لیے تو اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ پھر اس کے ذریعے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، ازواج من نبات شتیٰ، متفرق قسم کے جوڑے نباتات کے نکالے، کلو ورعو انعامکم، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، وہ بھی کھائیں، ان فی ذالک لآیات لأولی النہا، اور یقیناً اس میں بہت سی نشانی ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے، منہا، من سے، ہا اس میں سے، اسی مٹی میں سے جس کے اندر سے یہ سب کچھ نکالا ہے، من سے، ہا اس میں سے، خلقناکم، جس طرح یہ نباتات نکالی ہیں نا مٹی میں سے، اسی طرح اسی میں سے خلقنا، ہم نے تخلیق کیا، کم تم کو، ہم نے اسی میں سے تخلیق کیا ہے تمہیں، وفیہا، اور تم بھی جوڑے جوڑے نکلے ہو اور مختلف نکلے ہو، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، وفیہا، وہ اور فیہا، فی میں، ہا اس میں، اور اسی زمین میں، نعیدکم، آدھا یعیدو کہتے ہیں واپس پلٹانے کو، اسی میں ہم تمہیں واپس پلٹا دیں گے، ومنہا، اور اس قبر میں جس میں تمہیں واپس کیا گیا ہوگا، زمین میں جو مٹی میں مل کر مٹی ہوئے ہوگے، ومنہا، اس میں سے، نخرجکم، ہم پھر تمہیں نکالیں گے، ہم تمہیں پھر نکالیں گے، تارتن، باری اخرى، دوسری دفعہ، پہلی دفعہ اس وقت جب تمہیں پیدا کیا تھا، اب دوبارہ تمہیں زندہ کریں گے، اور اس وقت اس مٹی میں سے جس حالت میں بھی ہوگے ہم تمہیں نکالیں گے، اس زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکال لائیں گے۔ وَلَقَدْ آرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى۔ وَلَقَدْ، واو کے معنی اور، لام یقیناً کے لیے، قد بھی یقیناً کے لیے آتا ہے، یقیناً، رآ یرا تو کہتے ہیں نا دیکھا، یرا اس نے وہ دیکھتا ہے یا دیکھا ہے، لیکن ارا کہتے ہیں دکھانا، اس نے اس کو دکھایا، ارا یرا، باب افعال ہے یہ، آریناہ، ہم نے دکھایا، ہو اس کو، آیاتنا، اپنی نشانیوں کو، ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں، کلہا، ساری کی ساری، فکذبا، ان نشانیوں کو اس نے جھٹلا دیا، وہ ابا، اور انکار کر دیا، ابا کر دیا، ابا یا ابا، اباءً کہتے ہیں انکار کرنے کو۔ ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا، فرعون نے کہا، یہ جو حکمران ہوتے ہیں بہت عقل مند ہوتے ہیں قوم کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، دیکھیے جملہ کیا اختیار کرتا ہے، قال، اعلیٰ انہوں نے اللہ کی نشانیاں دکھائی، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے کہا۔ فرعون نے کہا اجئتنا،
جا آنا جئتا تو آیا ہے نا ہمارے پاس، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے، تخرجنا لام کے لیے تخرج کہ تو نکالے نہ ہم کو من اردنا، کیا تو ہمیں ہماری زمین سے نکال دینا چاہتا ہے، بے سحرے کا، بے کے ساتھ سحرے کا، ساحر کہتے ہیں اردو میں جادوگر کو، سحر کہتے ہیں جادو کو، بے سحرے کا اپنے جادو کے ساتھ، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ جب کوئی بات نہیں بنتی تو جادوگر کہہ دیا، ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا، کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ملک سے باہر نکال دے، کہ ہم سے ہمارا ملک ہی تو چھین لے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، بس لام یقیناً کے لیے، آتا یاتی آنا، نون تو مضارع کی علامت آ گئی، نَأْتِيَنَّكَ، یہ جو آخر پہ نون ہے یہ بھی نون جس کے اوپر شد آ گیا، اسے نون ثقیلہ کہتے ہیں، یہ بھی یقیناً کے لیے آیا ہے، یقیناً باقی تو آتا یاتی کلمہ ہے، کا آپ کے پاس بسحرن کسی جادو کے ساتھ ہم بھی آئیں گے، مثل ہی اسی طرح کا، فجعل یہ جو تم نے دکھائی ہے نا ہمیں نشانیاں، یہ تو جادو ہے، فجعل تو بنا بیننا ہمارے درمیان، وہ بینہ کا اور اپنے درمیان، موعدن کوئی وعدہ، کوئی عہد کر لے، لا نخلفہ ہم اس کی خلاف ورزی نہ کریں گے، ہم اس کے خلاف نہ جائیں گے، نحنو ہم، ولا انت اور نہ ہی آپ، مکانن سوا، مکان تو جگہ کو کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں، اور سوا کہتے ہیں ہموار کو، سوا سے کہتے ہیں برابر برابر جو جگہ ہو، کسی ہموار میدان میں، یعنی کوئی یعنی وعدہ تم کر دو کہ کون سا دن ہوگا، جو کہو گے ہم آئیں گے، نہ ہم مخالفت کریں گے اس کی، نہ تم اس کے خلاف جانا، اور اس دن مقابلے پہ آ جانا۔ تو اس نے کہا فرعون نے، اچھا ہم بھی تیرے مقابلے پہ ویسے ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے، فجعل بیننا و بینک موعدا لا نخلفہ، نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تم پھرنا، ولا انت مکانا سوا، کھلے میدان میں، جو کھلا میدان ہموار میدان ہو اس میں آ کر ہم مقابلہ کریں گے۔ قال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، موعدکم تمہارے ساتھ وعدہ ہے، وقت ہے، یوم الزینہ جشن کے دن، وہ جس دن زینت مناتے ہیں، جس دن خوشیاں مناتے ہو، وہ جو جشن کا دن ہے جب سارے لوگ آئے ہوں گے دارالسلطنت میں، اس دن، وہ اور ان یحشر الناس ضحیٰ، اور دن چڑھے لوگ جمع ہو جائیں، ضحیٰ کہتے ہیں دن جب چڑھ چکا ہو، جب دن چڑھ چکا ہوگا تو اس دن اکٹھے کریں گے لوگوں کو، اس دن مقابلہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں، یحشر الناس تو اکٹھے کرنا، الناس ناسو لوگوں کو اکٹھے کر لینا، ضحیٰ جب دن چڑھا ہو، فتولی فرعون، واللہ یہ ولو کہتے ہیں پلٹنے کو، فتولی تو وہ فرعون پلٹا، فرعون فجمع تو اس نے جمع کیا، اکٹھا کیا، قیدہ اپنی ساری تدبیروں کو، ساری تدبیریں اس نے اکٹھی کی، ثم آتا پھر وہ آیا، فرعون پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے پہ آ گیا۔ یہ پوری اختصار کے ساتھ قرآن پورے واقعے کو بیان کر رہا ہے۔ قال لہم موسیٰ
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَىٰ وَيْلَكُمْ، بربادی ہے تمہارے لیے۔ عربوں کے ہاں یہ جملہ عام گفتگو میں بولا جاتا ہے، وَيْلٌ لَكْ، بربادی ہے تمہارے اوپر، شامت کے مارے لوگوں۔ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا، افطرا کرنا تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، افطرا یفتری افتراءً، جھوٹی بات کرنا۔ لا تفتروا، جھوٹی بات نہ کرو، علی اللہ، اللہ کے خلاف، کاذبہ، جھوٹ، اللہ کے خلاف جھوٹ نہ گھڑو۔ فَيُسْحِتَكُمْ سَحَتًا، یسحت سحتاً، سحتا کہتے ہیں ہلاک کر دینے کو، بعذابٍ، بے کے ساتھ، عذابٍ کسی عذاب کے ساتھ، کہ فَيُسْحِتَكُمْ پہ وہ ہلاک کر دے گا تم کو، مصیبت ڈال دے گا تم پر، بعذابٍ کسی عذاب کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، واو میں نے اور قد یقیناً، خواب یخیب، ضرب یضرب اس کا باب ہے، خواب یخیب خیبتاً، مصدر ہے اس کا ناکام ہونا، نامراد ہونا۔ قد خواب، اور یقیناً نامراد ہو گیا وہ، من افطرا، جس نے جھوٹی افطرا کی۔ حضرت موسیٰ نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا، قال لہم، یعنی وہ جو لوگ مقابلے پہ آ گئے تھے ان سے کہا، شامت کے مارو، ویلکم لا تفتروا، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو، علی اللہ، اللہ پر، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا، تمہیں برباد کر دے گا، تمہیں ہلاک کر دے گا۔ وقد خاب من افترى، جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا ہے۔ فتنازعوا امرهم، پس تنازع تو اردو میں بھی کہتے ہیں جھگڑنے لگے، آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ فتنازعوا، پس وہ واو الف جمع کی علامت، وہ سب آپس میں گفتگو کرنے لگے، اختلاف ہو گیا ان کا، امرہم، ان کے معاملے میں، بینہم، ان کے درمیان، یعنی آپس میں اختلاف رائے ہو گیا یہ بات سن کر۔ وَأَسَرُّوا، وہ سر کہتے ہیں نا، خفیہ کوئی بات کرنا، چپ کے باتیں کرنے لگے۔ أَسَرُّ النَّجْوَى، سرگوشیاں کرنا، ہم نے اسے نجوہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، چپ کے خفیہ طور پر کچھ سرگوشیاں سی کرنے لگ گئے، کیا کریں۔ یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا۔ جب انہوں نے سنا ورنہ ایک سخت عذاب تمہارا ستیہ ناش کر دے گا، جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا، یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا۔ وہ چپ کے باہم مشورے کرنے لگ گئے، سرگوشیاں کرنے لگ گئے۔ قالوا، انہوں نے کہا، ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم، ان اگر، ھذان، ھذا ایک، اور الف نون کا اضافہ ہو جائے تو دو ہو جائے گا، ھذانی، اگر یہ دونوں، لساحرانی، ساحر کہتے ہیں جادوگر کو، اور ساحران، الف اور نون کا اضافہ ہو گیا سحر کے بعد، تو الف اور نون کا اضافہ ہو گیا تو دو ہو گئے، لساحرانی، کہ دونوں جادوگر، یریدانی، ارادہ یریدو، لیکن الف نون کا اضافہ ہو گیا تو دونوں چاہتے ہیں، یہ دونوں جادوگر چاہتے ہیں، یہ سرگوشیاں کرنے لگے، ان یخرجا، کہ وہ دونوں، یخرج، یہ فعل مضارع کی علامت، تھرڈ پرسن کی علامت، کہ وہ نکال دیں،
وہ دونوں نکال دیں، کم تم سب کو، من اردکم، من سے اردکم تمہاری زمین سے، تمہاری زمین سے تمہیں نکال دیں، بسحرہما اپنے جادو کے ساتھ، وَيَذْهَبَا اور ذہبہ یذہب کہتے ہیں چلے جانے کو، بِطَرِیقَتِکُمُ الْمُثْلَىٰ اور لے جائیں، مثلا مثالی جس کی مثال ہو، فضیلت والا، تمہارے فضیلت والے طریقے کو لے جائیں، یعنی تمہاری تہذیب کو ختم کر دیں۔ وہ دونوں آخر کار کچھ لوگوں نے کہا، وہ جو مشورے کرنے لگے تو لوگوں نے کہا ان ھذان لساحران یریدان، کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد تو یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں۔ یہ پروپیگنڈے کا طریقہ ہوتا ہے، اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کریں، لیذھبا لے جائیں سارے تمہارے مثالی طریقے کو، ویذھبا دونوں لے جائیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج کوئی دین کی طرف بلائے تو لوگ کہتے ہیں وہ ان کو اللہ واللہ سے نہیں تعلق، اصل میں یہ تم سے تمہارا اقتدار چھیننا چاہتے ہیں، انہیں تو اسلام کی نہیں اسلام آباد کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اس زمانے سے لے کر آج تک ایک ہی ان کی فکر چلتی آ رہی، سوچ کا دھارا ایک ہی طرح کا ہے۔ تو ایک الہی سوچ ہے، دوسری فرعونی سوچ ہے۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا، اپنی ساری، وہ انہوں نے کہا اجمعوا تو کٹھی کر لو، کیدکم ساری تدبیروں کو، ثم ائتوا تو آؤ، صفا تو صف بندی کر کے آؤ، وقد افلح وہ اور قد یقیناً افلح اور یقیناً فلاح پائے گا، الیوم آج کے دن، من استعلا جو عالی ہو جائے گا، جو آج جیتے گا فلاح اسی کی ہے، اس لیے آج سارے حربے استعمال کر لو، ساری تدبیریں آج کٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ، صف بنا کر آؤ، بس یہ سمجھ لو کہ جو آج غالب رہا وہی جیت گیا۔ قالو تو انہوں نے کہا، یا موسیٰ، تو جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، اما ان تلقی، اما یا تو ان کے، تلقی تو ڈالتا ہے، او اما ان، اما یا ان کے، نکون ہم ہوں، اول من القا جو ڈالے، تم ڈالتے ہو کہ ہم پہلے ڈالیں، یعنی پہل تم کرو گے کہ ہم پہل کریں۔ جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو پہلے یا ہم پھینکیں؟ قال کہا، بل القو، بل وہی کلمہ جسے ہم کہتے ہیں بلکہ، تو موسیٰ نے ارشاد فرمایا القو تو ڈالو، تم جو تم نے پھینکنا ہے پھینکو، فَإِذَا پس اذا جب، حبالہم، حبل کی جمع ہے حبال، رسیوں کو کہتے ہیں، حبل الورید یہ شاہراہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وَعَصِیُّہُم، عصا کی جمع ہے عصیٌ، عصی کہتے ہیں ڈنڈوں کو، لاٹھیوں کو، ہم ان کی، یخیلو، خیلہ یخیلو کہتے ہیں جو خیال بنا دیتی ہیں، الیہ اس کی طرف، من سحرہم ان کے سحر کی وجہ سے، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا انا بے شک، یعنی کہ وہ جو لاٹھیاں ہیں وہ تسعا جس طرح کہ وہ چل رہی ہوں، سعا یسعا کوشش کرنا، چلنا، بھاگ دوڑ کرنا، کوشش کرنا۔ موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی پھینکو، یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں، ان کے حبال اور عصیون اور ان کی لاٹھیاں،
ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی تخیل میں آئیں، یعنی انہوں نے دوڑتے ہوئے محسوس کیا۔ فَأَوْجَسَ، اب دیکھیے جی کب سے ہم پڑھ رہے ہیں، یہ تقریباً پہلا کلمہ ہے یا دوسرا کلمہ، 66 آیات پڑھ لی ہیں، تو دوسرا کلمہ شاید آیا ہے جو کہ ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا۔ اس سے زیادہ بھی آسان کوئی لوگوں، ابھی بھی موقع ہے، فیصلہ کر لو، خود بھی سیکھو، دوسروں کو بھی سکھا دو۔ اور سٹیٹس کا مسئلہ ہے نا تمہارا، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رسول اللہ نے سٹیٹس کیا بتایا ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا سٹیٹس اس کا ہے جس نے قرآن حکیم کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ سیکھو اور سکھاؤ، اس عمل میں لگ جاؤ۔ میں تو درخواست ہی کر سکتا ہوں، آپ کے سامنے کھول کھول کے بتا رہا ہوں۔ یہ کلمہ کتنی دیر کے بعد او جیسا آیا ہے جو ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا۔ او جیسا یوجسو اعجاسن، یہ کہتے ہیں باب افعال ہے، دل کی کیفیت میں گھبراہٹ سی محسوس ہونا، خوف سا محسوس ہو تو گھبراہٹتا ہے نا آدمی، یہ کیا ہو گیا، اس کیفیت کا نام ہے او جیسا۔ خوف اندر چھٹتا ہے، یہ کسی باہر کے واقعے کو دیکھ کے جو گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ اس کا تذکرہ ہے۔ فَأَوْجَسَ، تو وہ خوف سا محسوس کیا، فی نفسہ، اپنے نفس میں، خیفتاً، وہ خوف سا، موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں، یعنی اپنے دل کے اندر خوف محسوس کیا، ڈر گئے، اندر ہی اندر، خیفتاً، اندر ہی اندر ڈر گئے۔ قلنا، ہم نے کہا، لا تخف، نہ ڈرو، خافا یخاف، اور منع کر دیا، لا تخف، نہیں کر دیا، مت ڈرو، انا کا انتا، انا بے شک، کاف مخاطب کی علامت، انتا بھی مخاطب کے لیے آتا ہے۔ یہ ضمیر ہے، دوسرا ضمیر متصل ہے، دوسری منفصل ہے، دونوں ایک ہی بات ہے، دو کلمات ساتھ ساتھ آ گئے ہیں، تو ہم ترجمہ کرتے ہوئے ہی کا اضافہ کریں گے۔ انکا انتہا، یعنی آپ ہی، اعلیٰ، آپ ہی اعلیٰ ہوں گے، آپ ہی کامیاب ہوں گے۔ ہم نے کہا مت ڈر، تو ہی غالب رہے گا۔ وَأَلْقِ، آیت نمبر 69، وَأَلْقِ، القا یلقی، القِ فعل امر ہے، کاف کے اوپر جزم آ گئی، تو ڈال دے، ما فی یمینک، ما جو ہے، فی میں، یمینک جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، یمین کہتے ہیں دائیں کو، یمین کا تمہارے دائیں کا ہے، یعنی جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے۔ تلقفو، یہ کلمہ لاقفہ یلقفو، لقفن کہتے ہیں جلدی جلدی کسی چیز کو نگل جانا، لاقفہ یلقفو، لقفن، ساتھ یہ کلمہ بھی ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا۔ القِ ما فی یمینک، ڈال دے جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، تو وہ نکل جائے گا، ما صنعوا، ما جو صنعوا، جو انہوں نے بنایا ہے، انہوں نے جو کچھ بنایا ہے نا، وہ جو تمہیں تخیل میں آ رہا ہے کہ وہ سانپ ہیں جو پھر رہے ہیں، چل رہے ہیں، یہ اسے کھا جائے گا۔ انما صنعوا، انما بے شک صنعوا، انہوں نے بنایا ہے، قیدو ساحرن، قید پلاننگ ہے، منصوبہ ہے، ساحرن
ساحر کہتے ہیں جادوگر کا، یہ جادوگر کا فریب ہے۔ ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگل جاتا ہے، یہ جو کچھ بنا رہے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے۔ لا یفلح ولا یفلح، واو کے معنی اور، لا کا مطلب نہیں، یفلح یہ تو فعل مضارع کے علامت، فلاح کا کلمہ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، لا بھی استعمال ہوتا ہے، واو بھی ہوتا ہے۔ لا یفلح نہیں فلاح پاتے، الساحر، ساحر اردو میں بھی کہتے ہیں جادوگر کو، حیثو جہاں سے، جس حیثیت سے بھی، آتا جس حیثیت سے بھی آئیں، آتا یاتی جہاں سے بھی وہ آئے گا کبھی فلاح نہ پا سکے گا، کس شان سے بھی وہ آئے وہ فلاح نہ پائے گا۔ یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کس شان سے آئے، جس طرح بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فَأُلْقِيَ پھر ڈال دیا، سحرۃ جادوگروں نے، گر گئے، ڈال دیا اپنے آپ کو، سحرۃ سارے جادوگروں نے، سجداً حالت سجدہ میں، دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ کیا تو مراد حالت سجدہ میں، تو انہوں نے اپنے آپ کو حالت سجدہ میں گرا دیا، یعنی سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ قالوا کہا، آمنا سجدے میں گر کے پھر وہ کہتے کیا ہیں، آمنا، یہ سارے جادوگر کہہ رہے ہیں آمنا، وہ ایک شخص ایمان لائے، آمنا ہم سب ایمان لائے، برب ہارون، بے پر رب پالنہار، رب ہارون پالنہار ہارون، و موسیٰ ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، یہاں بھی با کے معنی پر ہے، ہم رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ قال آمنتم، آمنا تو ہے نا ایمان لایا، آمنتم تم ایمان لائے، آمنتم تم ایمان لے آئے ہو، لہو اس پر، قبلہ اس سے پہلے، ان کے آذانا کہ میں اذن دوں، سارے کلمات تمہاری زبان میں، لکم تمہارے لیے کہ میں تمہارے لیے اذن دوں، اس سے پہلے ہی تم ایمان لے آئے ہو۔ آمنتم کیا، ایک الف شروع میں آ گیا، فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا۔ انا بے شک ہو وہ ہے، لخبیرکم مجھے سمجھ آ گئی، انہو بے شک وہ ہے، یعنی موسیٰ، لام یقیناً کے معنی، کبیرکم تمہارا لیڈر تو یہی ہے، کم تم سب کا، تمہارا بڑا تو یہی ہے، الذی وہ ہے، علمکم علامہ اسی نے تو سکھایا ہے، کم تم سب کو، سحر جادو، یہ جادو اسی نے تمہیں سکھایا ہے، تو وہ تمہارا استاد تھا، تمہارا بڑا تھا، اس کے سامنے تم جھک گئے، یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی۔ فَلَا أُقَطِّعَنَّ فا پس لام یقیناً کے لیے، قطع اقطع یقطع تقطع، الف متکلم کی علامت الگ ہے، مضارع کی علامت، اقطعن نون جو آخر پہ آ گیا ہے یہ بھی ثقیلہ ہے، اور ثقیلہ جو ہوتا ہے اس کے معنی بھی یقیناً کے ہوتے ہیں۔ فَلَا أُقَطِّعَنَّ یقیناً ہم قطع کر دیں گے، کاٹ دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، ایدیکم ید کی جمع ہے نا، ایدی تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم رجل کہتے ہیں ٹانگوں کو، اور تمہارے پاؤں کو، رجل پاؤں، ارجلکم تمہارے پاؤں کو، من خلاف سمت سے، واو اور لام یقیناً کے لیے، اصلبنہ یقیناً ہم، لام جو پہلا لگا ہے یہ یقیناً کے لیے، اور نون ثقیلہ بھی، اور صلیب تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اصلبنکم میں تمہیں صلیب دے دوں گا، فی جزوع کہتے ہیں تنے کو، نخلی
کھجور کے تنوں کے ساتھ تمہیں میں سلیب پر لٹکا دوں گا. تعلمن ولا تعلمن وہ یہ پیش ہے ذرا ادھر نہیں ہے. یہ دوبارہ سے وَلَا تَعْلَمُنَّ واو کے معنی اور لام کے تو یقیناً کرے عالمہ یعلم جاننا تعلم تم جانتے ہو یا جانو گے نون ثقیل ہے وَلَا تَعْلَمُنَّ تو یقیناً تم جانو گے ایونا کون ہے ایونا ہم میں کون ایو کون ہے نا ہم میں اشد زیادہ شدید عذاباً عذاب دینے میں وہ اب کا ہمیشہ رہنے والا. کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور دیر پا ہے. یعنی تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا میں دے سکتا ہوں یا موسیٰ دے سکتا ہے. یہ مقابلہ کرنا شروع کر